کا نہیں عاشق نہیں ان سے ہوں میں غافل، پکا نہیں عاشق نہیں ان سے ہوں میں غافل، شاید یہ میرا عشق ہے، شاید یہ نہیں ہے، شاید یہ میرا عشق ہے، شاید یہ نہیں ہے۔ علم تو بہت ہے، ایمان نہیں ہے۔ اصلیت تو بہت ہے، ایمان نہیں ہے۔ عقل تو بہت ہے، عشق نہیں ہے، عشق نہیں ہے، عشق۔ اسی مارے پھرتے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں ہم اچھے لوگ ہوں؟ کہا تب بھی ہلاک ہو سکتے اچھے لوگ ہوں، اذا کثر الخبث، اگر اکثریت خدا تعالیٰ کی نافرمانوں کی ہو۔ پاکستان میں کتنی 80% نمازی ہیں؟ نماز چھوڑنا چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے؟ ایک گھر میں کتنے فیصد نمازی لگاؤ حساب؟ یہ چھوٹا گناہ تو نہیں، اس کا وبال چھوٹا تو نہیں ہے۔ جس نے نماز جان کو چھوڑی کفر کیا اس نے، زنا شراب سے بڑا گناہ، اس کا وبال آئے گا نہیں آئے گا؟ کالجوں میں نماز اپنی مرضی ہے پڑھو نہ پڑھو، لیکن باقی اپنی جو مضمون چیزیں پوری کرو۔ ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ اب مجھے گولی مار دو، ہاں یہ بنیاد پرست آ گیا، شدت پرست آ گیا، ہاں یہ میانہ روی ہے، یہ اعتدال پسند ہے، کافروں سے ملے، یہودیوں سے بھی دوستی، سب سے دوستی، ایمان والے کی دوستی اللہ سے، حضرت محمد سے، اور کسی سے دوستی نہیں۔ کسی دوستی اگر ہے، اگر وہ خدا محمد کا ساتھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس کی دوستی نہیں ہے۔ سیانہ کوا گھو پہ بیٹھتا ہے۔ اب ڈگریوں والوں سے پوچھو کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں تم پڑھو، ہم بیکار تھوڑی ہیں، ہمارے پاس کام ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس ملک ہے، ہمارے بہت کام کرنے، نمازیں پڑھنی۔ اکا دکا بیچ میں ہوگا جو تھوڑا قائل ہوگا، اکا دکا، سارے نہیں۔ مسجدوں کس سے بھری ہوتی ہیں؟ جا کے دیکھو، یہ چھوٹے افسر، چھوٹے ڈاکٹر، وہ تو نہیں مسجدیں بھرتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، بڑے آفسوں میں بیٹھتے ہیں، مہمان خصوصی بنتے ہیں، گارڈ ساتھ چلتا ہے۔ چل دور نہ جاؤ، یہاں دیکھو کتنے بیٹھے ہیں، چل چھوٹے چھوٹے افسر، چھوٹے چھوٹے گھر کے، یا جن کو مصیبت آئی ہوئی ہے، میری مصیبت کیسے ٹلے گی، اور یہ پھوچی خانی یہاں بھی آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے، خدا رسول کا پتہ ہوتا ہے ان کو، لیکن کہتے ہیں بعض مسئلے حل نہیں ہوتے، ایک بار اللہ کی رحمت سے حل ہوں گے، پھر اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو مرتا کیا نہ کرتا، وظیفے بھی لیے، یہ بھی لیے، جا کے قبر میں ٹانگیں، عظمت رسول کا اثر دل میں نہیں ہے۔ مرنے والا ہے، داڑھی نہیں رکھتا۔ داڑھی کس کا حکم ہے؟ اور سنت کا کیا مقام ہے؟ حکمن سنت ہے، حکمن۔ دوسری سنتیں تو چھوڑو، اگر وہ بھی کہی جائے تو محبت کا تقاضا، نہ کرے تو محبت کی کمی، لیکن حکمن سنت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک کافر نبی کریم کے سامنے آئے، بخاری حدیث کے لیے، جب بات کرنے لگا آپ نے منہ پھیر لیا، ادھر سے منہ پھیر لیا، اس سے کہا کچھ بات کرنی ہے، آپ نے کہا تمہارے منہ پر داڑھی نہیں ہے۔ اس سے کہا ہم جس بادشاہ کے قائل ہے، ہمارا مذہب، ہمارا وہ کچھ بتایا ایسے، آپ کیا خدا کا حکم ہم کو ایسا ہے؟ آقا جی کہتے جو علم کو چھپائے گا خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا۔ ادھر بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ اب میں ہاتھی کے دانت لگا لوں، یہ بھی ناراض نہ ہو، پھوتی خانی بھی ناراض نہ ہو، موتی خانی بھی ناراض نہ ہو، ہمارے بھی مسائل حل ہیں، پھر ناراض ہو جائیں، باہر میں جائیں، گولی تم کو مار دیں، کیا ہے؟ شکر کر خدا کا۔
ٹھیک ہے، مصیبتیں ٹلیں گی، آقا جی ٹلتی ہیں رحمت العالمین، لیکن جو ان کے ساتھ ہوگا اس کی ٹلے گی، جو ان سے دور بھاگے اس کی ٹلیں گی، یا ان سے منافقت کرے گا۔ ہاں ایسے اب آئے ہوئے وہ سارے، شیخ امین کو دیکھ لیں، ادھر شور ساز کے آئے ادھر سے، کس کا مسئلہ حل ہوا ہوگا تو اسے دل سے اللہ کا نام، نبی کا نام جو کہ نمازوں کا قائل ہوگا، کچھ فضل آ گیا ہوگا، چاہے اس نے جبر سے کیا ہے یا مجبوری کیا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک طاعت ہوتی ہے محبت سے ہوتی ہے، ایک طاعت ہوتی ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، کیا کریں، دباؤ آیا ہوا ہے، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، حالات خراب ہیں، بیوی بھی سیکھنی بولتی ہے، رزق میں مصیبت ہے، نوکری میں بھی حکومت بدل گئی، دوسرے پتہ رکھتے ہیں نکالتے ہیں، نہ دہندگان میں لے جاتے ہیں، ایک مصیبت ہے۔ خود رحمت العالمین سے دور رہنا، دنیا بھی مصیبت، آخرت بھی مصیبت۔ اگر تم کہتے مصیبتیں ٹلے، ہر چیز ہو، تم کو قرآن پر یقین ہونا چاہیے، نبی پر یقین ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہیے، دنیا کو دیکھ کے نہیں چلنا چاہیے۔ خدا نے نہیں کہا اکثر ہم لا یعقلون، اکثر بے عقل ہوتے ہیں، اکثر لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، اکثر لوگ ناشکر ہوتے ہیں، اکثر کا لفظ آیا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر والے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر جو اقلیت تک نبی کریم کی محبت کی ہو اس اکثریت سے اچھی ہے۔ جذبے میں آؤں یا نہ آؤں، جذباتی بنوں، جو شیطانی کی ہوتی ہے، خبیثوں کی ہوتی ہے، مولوی والواز کروں، خنزیروں کی ہوتی ہے، نادینوں کی ہوتی ہے، بے دینوں کی ہوتی ہے، فاسقوں کی ہوتی ہے، اچھی باتیں کروں، اچھی باتیں چاہتی ہیں، اچھی باتیں کروں، جذبہ کروں، جذبہ، بس تمہاری شامت آئیے نہیں آئیے تم کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا رسول کے معاملے میں ہاتھی کے دام تھے، سارے مسلمانوں اندر سے نہیں ہوں تو سمجھو شامت آئی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے ارحم الراحمین، کافی ڈھیل کے بعد تھوڑی سی مصیبت آئے گی۔ فیصلے کا دن خدا نے آگے رکھا، ادھر تو نہیں رکھا، یہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تم نے فیصلہ یہاں کروانا ہے تو پھر خدا کا غضب زیادہ آ گیا تو یہاں بھی خدا فیصلہ کر دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن اکثر یہاں نہیں ہوتا ہے، آگے ہی ہوتا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے، اگر ہم تم توبہ سچی کر لیں، کس چیز کی؟ کہ کسی کو مانے نہ مانے، آقا کو دل سے مانے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حکموں کو بڑی اہمیت ہے۔ پھر دیکھو کیسے فضل اور کیسے کرم آتے ہیں، جیسے صحابہ پہ فرشتے اترتے تھے، تمہارے لیے بھی فرشتے اتریں گے، تمہاری مدد کریں گے، یہ صحابہ کی دعائیں خبر تمہاری بھی ہوگی۔ تمہاری ایک بد دعا زمین آسمان والوں کو ہلاک کر سکتی ہے اگر قرب خدا مل جائے اور خدا بندے سے خود پوچھے۔ ایک صحابی تھا، اس کو نبی خدا سے محبت کا رابطہ تھا، ایک کتا آگے سے گزرا صحابی کی نماز سے، آقا کے آگے، اس نے کہا سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اہلک ھذا الکلب، اس کتے کو ہلاک کرو، کتا اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم کا تو نے اس کلمات سے دعا کی خدا کو، اگر تو زمین آسمان والوں پر یہ بد دعا کرتا ان کو لگ جاتی، زمین آسمان، تو ہر کس کی دعا بد دعا تو نہیں لگتی، لیکن جس کا تعلق ہوتا ہے اس کی لگتی ہے۔ اب تمہاری کتنی ہماری دعائیں، تمہاری دعائیں، سارے مسئلہ حل ہوتا ہے، اندر سے ٹھیک نہیں ہے نا۔ اتمیاں تسبیح سے بھی چمیاں کسبی، ہماری تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ تسبیح پھیرا ہے دل نہ پھیریا، تسبیح پھیرے دل نہ پھریا، کہ تسبیح پھیر کے لینا ہو۔ تو نہ نمازوں میں جان ہے، نہ علم میں جان ہے۔ آقا نے ساری گفتگو کی ہوئی ہے امت کی، کہ لوگ آئیں گے، علم بہت ہوگا، قرآن پڑھیں گے، یہ ہوگا، لیکن ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں جائے گا۔ باتوں میں میرا بھی حلق تیز، زبان تمہاری بھی تیز، لیکن اندر کتنے باعمل ہیں یا خدا سے محبت والے ہیں وہ دیکھ لو۔ بوڑھوں کا جو حال ہے ان کا نہ پوچھو، جوانوں کا کیا حال ہوگا، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ لکڑی ٹیڑھی ہو تو سایہ سیدھا ہو سکتا ہے؟
اسی آقا جی نے کہا تھا صالحین بھی ہو تب بھی تم ہلا اذا کثر الخبث، اگر اکثریت ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کی اور خباثت زیادہ ہو۔ آپ بتائیں نمازی زیادہ ہیں، فلم کار زیادہ ہیں، گلوکار زیادہ ہیں، اداکار زیادہ ہیں، بالر زیادہ ہیں، چمپئیں زیادہ ہیں، کس چیز میں لوگوں کی رغبت زیادہ ہے؟ زیادہ نمازی بننے کا شوق سب کو ہے، تہجد پڑھنے کا شوق سب کو ہے، خدا کی محبت اور خدا کا قرب کہاں ہے؟ تو وقتی دنیا ڈھیل تو سب کو ہے، لیکن پھر ایک دن خدا نے سب کو اکٹھا کرنا اور سب فیصلے کرنے ہیں، جہاں نہ رشوت نہ سفارش نہ چائے، پائے نہیں چلے گا۔ رائی برابر نیکی، رائی برابر برائی سامنے آئے گی، اور ان اعمال کے اثر دنیا میں بھی پڑتے ہیں، آخرت میں بھی پڑتے ہیں۔ اعمال کے حساب سے سارا قرآن دیکھ لو، ساری حدیثیں دیکھ لو، اور سب مانتے بھی اعمال کے حساب سے خدا حالات بدلتا ہے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ تو اعمال تو اچھی، حالات کیسے بدلیں گے؟ چاہے تم کمپنی لگاؤ، چاہے تم دوسرے ملکوں سے دوستی کرو، سرمایہ کاری کرو، کچھ بھی کرو، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی، رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا۔ باہر سے آدمی لاتے ہیں، جاپان سے لاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو اغوا کر کے لے گئے، کمپنی فیل ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ جائے گی، زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، آپس میں نا اتفاقی ہو گئی۔ اللہ رحمت کرے، کوئی رحمت کو روک نہیں سکتا، سارے اسباب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے بن جائے نا، اللہ سے بگڑ جائے، سارے اسباب بناؤ، وہ اسباب نہیں بن سکتے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فما ممسک لہا، خدا اگر رحمت کرم کے دروازے کھول دے، کوئی بند نہیں کرے گا۔ تو پھر اس کی کرم کی طرف جائیں گے، اس کی خوشی اور راضی کریں گے تو ہوں گے، کھلیں گے نا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس رحمت کو روک دے کوئی اس کو لا نہیں سکتا۔ اب میں یہاں سعودیہ سے اتنے سالوں سے آیا ہوں، 16-17 سال ہو گئے۔ جب آیا تھا چینی کتنی سستی تھی، اب کدھر تک پہنچ گئی، دودھ کدھر تک پہنچ گیا۔ یہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جب پتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اور اس طرف لے جانے والے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کا ہم ساتھ دیں تو کیا نقصان ہے تمہارا؟ اگر تم کلرک بن جاتے ہو، پرنسپل بن جاتے ہو، کرنل بن جاتے ہو، کچھ بھی بن جاتے ہو، تم کو خدا کی اہمیت، نبی کی اہمیت کم ہونی چاہیے، تم پر زیادہ فرض آ جاتا ہے، اس لیے کہ تم سمجھدار ہو، عقل والے ہو۔ تم کو نمازوں کی پہلی صفوں میں ہونی چاہیے، اور نمازیں کالجوں میں ادھر بہت کم ہے، اتنا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو معاف ہے، یہ کرے نہ کرے، ہر ان کی پہلی صفوں میں ہونی چاہیے۔ کالج سے بے نمازی کو نکال دینا چاہیے کہ اپنے لیے وبال ہے، دوسرے کے لیے وبال ہے، نہیں اور مادوں میں تو نکال دو گے، نمازی بے نماز اس کی مرضی ہے، مسجد ہے، پڑھے نہ پڑھے، باقی جو ہمارے کام ہے وہ کرے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جس کو زمین میں ہم سلطنت دیں، حکومت دیں، اقاموا الصلاۃ پہلے ذکر کیا، نماز کو قائم کرتے ہیں، لوگوں کو کھینچتے ہیں، شرافت سے آئے یا ڈنڈے سے، اس کی مرضی۔ نبی کریم نے کہا اللہ امر بالمعروف ہاتھ سے کرو، یہ حکومت کر سکتی ہے، جو نہیں کر سکتا زبان سے کرے، جو طاقت ہے منع کرے، جو زبان سے کسی برائی سے منع نہیں کر سکتا تو فبقلب، دل سے اس چیز کو برا جانے، دل سے برا جانے گا تو لوگوں سے علیحدہ ہو جائے گا۔ وذالک اضعف الایمان، یہ بہت ہی کمزور ایمان جو دل سے برا جانتا ہے، اس کو بولنا چاہیے تھا، اس کو ہاتھ سے اس چیز کو روکنا چاہیے تھا۔ ہاں تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں بولتے؟ اس سے تو اسی حالات تو یہی بدلیں گے اصل میں، جو اصل ہماری بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم لوگ عہد خدا میں ہیں، عہد حضرت محمد مصطفیٰ میں۔ کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہم کو یہاں کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، پابندیاں رہنی پڑیں گی، آخرت میں ہماری سب رحمتیں نعمتیں موجود ہیں، جیسے وعدہ کیا گیا ہے کہ دنیا سجن المومن جنت الکافر، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، وہ جو کچھ بھی کرے اس کے لیے ہر چیز میں رعایت ہے، اس کی آخرت نہیں ہے۔ آقا نے حضرت عمر جب روتے کا کہا تو راضی نہیں، ہمارا حصہ آخرت میں،
لنا فی الدنیا لنا فی الآخرہ ولہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہاں تو آخرت کو سمجھے تو پھر ہم آخرت کے کاموں میں زیادہ لگے نا۔ اب تم ہی سوچ لو، اور ساری دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے، اکثریت اقلیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، کس وقت ہر جگہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بالمقابل حضرت محمد مصطفیٰ نہیں دیکھنا چاہیے، اقلیت کی اکثر نہیں۔ اگر ان سے تم کو ہدایت ملتی ہے، ان سے تم کو تعلیم ملتی ہے، اس کے بالمقابل آنکھ بند کر ساری دنیا سے کرتی ہے، سارے لوگ ایسے نہیں کہنا۔ دوسرے معاملوں میں ہے اس چیز کا دخل ہے، لیکن آقا کی انفرادیت، آقا کی عظمت، آقا کا امتیاز سب سے علیحدہ ہے کہ بات عقل میں نہ بھی آئے تب بھی اس کو کرنا ہے۔ دوسرے کی بات عقل میں آتی ہے ٹھیک، نہیں آتی چھوڑ سکتے ہو۔ آقا کی بات عقل میں آئے نہ آئے تم کو کرنا ہے، اس میں خیر ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کی زبان ہے حضرت مصطفیٰ۔ اب دیکھو تم کو تمہارا کیا حال ہوتا ہے، ادھر تو جو ہو رہا ہے، پھر آپ بھی کی دیکھنا کیا حال ہوتا ہے۔ انسان کا جو حال ہوگا اس نے جو کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہی ڈرتے ہیں، اس لیے ہم تسبیح میں لگے، نمازوں میں لگے ہیں کہ ادھر سے ہی حال اچھا ہوگا آقا جی کے طریقے سے۔ خیر الہدی مشہور خطبہ ہے، الفاظ غالباً حضرت محمد مصطفیٰ کے، خیر الہدی ہدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ تمہاری مرضی لگو نہ لگو، تم کو بات کسی سے مل جائے، دیوار پہ ہو، کتاب میں ہو، ٹیلی ویژن میں آئے، ریڈیو میں آئے، کسی پاگل سے منہ سے نکلے، لیکن تم کو پتہ یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ کی، تم کو قبول کرنا چاہیے۔ آقا ان کا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے۔ کوئی بھی ہو، ایک عام مثال یا تم مثال بنا لو سمجھانے کے لیے، کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی آدمی ہو، اگر تم کو سونا اس سے ملتا ہے اس کو نہ دیکھو، سونا تم لے لو۔ میں نے تنظیم نہیں بنانی ہے تم کو خطرہ پیدا ہو جائے، بیچ میں بیٹھے ہوں گے منحوس کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اس کا مشن کیا ہے۔ میرا مشن ہے لیلا مجنوں، میرا مشن ہے عاشق ہٹ سکتا نہیں، عشق مٹ سکتا نہیں۔ ہم نے وہی کرنا ہے جو آقا جی نے کہا ہے۔ ہم نے نہ زمانے کو دیکھنا ہے نہ لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور جو مل جائے کلمے والا، اس کو کہ کلمہ پڑھا تو عہد پورا کر حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور تجھے دو جہاں میں کافی ہیں۔ وہ حیات النبی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ تصرف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کا تصرف ایسا کہ انسان کی عقل سے باہر ہے، ذرا نگاہ رحمت کر دی سارے کام بن جائیں گے۔ آیات النبی ہے جناب محمد، آیات النبی ہے جناب محمد، آیات النبی ہے جناب محمد۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟